الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قابل احترام عزیز ساتھیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو بنانے کے پیچھے کا مقصد، اس کا وزڈم، یہ واضح انداز میں کلیئر طور پر قرآن کریم میں بتلایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنات اور انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ عبادت کی قبولیت کی دو شرطیں ہوتی ہیں، اس کے دو کنڈیشنز ہیں۔ سب سے پہلا کہ ایک انسان کو چاہیے کہ وہ عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کرے، جسے اخلاص کہتے ہیں، اور دوسرا وہ عمل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو، جسے اتباع سنت کہتے ہیں۔ اگر دونوں میں سے ایک بھی کنڈیشن مسنگ ہے تو وہ عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک قبول نہیں کیا جاتا۔ ہمارے آج کے اس ویڈیو کا ٹاپک ہے روزہ اور اخلاص۔ روزہ ہمیں اخلاص کی تعلیم دیتا ہے، ہمارے اخلاص کو مضبوط بناتا ہے، اسے اسٹرانگ بناتا ہے۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ روزے کے علاوہ جو دوسری عبادتیں ہیں، جیسے نماز پڑھنا، صدقہ و خیرات کرنا، عمرہ و حج کرنا، ان تمام میں ظاہری پہلو ہوتا ہے۔ ایک انسان مسجد میں امام کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے تو لوگوں کو یہ بات ظاہر ہوتی ہے، لوگ اسے دیکھتے ہیں۔ ایک انسان عمرہ کر رہا ہے، حج کر رہا ہے تو لوگ اسے دیکھتے ہیں۔ یا اسی طرح ایک انسان کسی غریب کو پیسے دے رہا ہے، صدقہ کر رہا ہے، تو کم از کم اس غریب کو معلوم ہوتا ہے کہ اس بندے نے مجھ پر صدقہ کیا ہے، مجھے خیرات دی ہے۔ لیکن روزہ ایک ایسا عمل ہے، جب تک ایک انسان خود سے دوسروں کو نہ بتائے کیا اس کا روزہ ہے، انہیں اس بات کا علم نہیں ہوتا، انہیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ فلاں شخص کا آج روزہ ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ روزے میں اخلاص کا پہلو غالب ہوتا ہے۔ جیسے ایک انسان اگر وہ گھر پر ہے، اکیلا ہے، وہ آسانی سے پانی پی سکتا ہے، کھانا کھا سکتا ہے اور کسی کو پتہ نہیں چلے گا، پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کے خاطر، اللہ کے ڈر سے، بھوک اور پیاس کے باوجود وہ نہ پانی پیتا ہے، نہ کھانا کھاتا ہے، بلکہ شدت کے ساتھ اپنے روزے کا اہتمام کرتا ہے، اپنے روزے کی حفاظت کرتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم روزے کے ذریعے اپنے اخلاص کو مضبوط بنائیں، اور اسی طرح دوسری عبادات میں بھی اخلاص کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں۔ دو شخص ہیں جو ایک ہی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، ایک ہی صف میں ہیں، ظاہری اعتبار سے دونوں کا جو عمل ہے وہ ایک جیسا ہے، لیکن انہیں جو اجر و ثواب ملتا ہے اس میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ اور اس کی اہم وجہ، اس کی بنیادی وجہ ان کے دل میں اخلاص ہوتا ہے۔ جس قدر عمل کے اندر ایک انسان کے پاس اخلاص ہوگا، اس کے دل میں اخلاص قوی ہوگا، مضبوط ہوگا، اس قدر اس کے درجات بلند کیے جائیں گے، اسے زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ہر اعمال میں اخلاص عطا فرمائے، اور اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے پوائنٹ کے ساتھ آپ تمام کے سامنے حاضر ہوں گے۔ جزاک اللہ خیر۔